خود کی ویلیو بڑھانا اور بچت کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، میں ہوں زیکے اور میں لے کر آ رہی ہوں آپ کے لیے بچت سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو جو انسٹاگرام میں ڈی ایم کر کے کافی سارے لوگوں نے پوچھا کہ آج کل کے زمانے میں تو بچت نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں زیکے آفیشیل ٹی وی۔ چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ویڈیو پچھلی ویڈیو سے الگ ہے، چھوٹی سی کوشش ہے ان ٹپس کی جن کو میں اپنی زندگی میں اپلائی کرتی ہوں، اپنے زندگی میں اونچ نیچ کے لیے تیار رہتی ہوں فائنینشلی۔ میں نے ان کو لکھ لیا ہے، آپ بھی سنیں۔ بچت کرنے میں مددگار آسان طریقے کون سے ہیں؟ آپ ایسا روزانہ کیا کرتے ہیں جس سے آپ کا بینک اکاؤنٹ بڑھتا ہے؟ اگر آپ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو اب وقت ہے کہ دولت کے حوالے سے نئی عادات کو اپنا لیں۔ آپ کی جسمانی صحت کی طرح مالی صحت کا انحصار بھی ان فیصلوں پر ہوتا ہے جو آپ روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں، جیسے صحت مند عادات یعنی بہتر غذا اور ورزش آپ کو فٹ رکھتی ہے، اسی طرح کچھ عادتیں آپ کو مالی لحاظ سے دولت مند بننے میں مدد دیتی ہیں۔ اگر آپ بھی مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے بچت کرنا چاہتے ہیں تو ان چند مالی عادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور ابھی سے آغاز کریں۔ ماہرین کے مطابق پیسوں کی اچھی بچت کرنے والے افراد بچپن میں سیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے، مگر آپ ابھی تک بچت نہیں کر رہے تو بہتر ہے کہ ابھی سے آغاز کریں۔ اب یہ کس ریٹائرمنٹ سیونگ پلان کا حصہ ہوا؟ کوئی بھی بہتر آپشن نظر آئے، اس کے لیے ابھی سے فیصلہ کر کے عمل شروع کریں۔ ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ، یہ کوئی نیا مشورہ تو نہیں مگر ہر مالیاتی مشیر اس کو ضرور دیتا ہے کیونکہ یہ مستقبل کے بارے میں ہے۔ اس حوالے سے ایک اچھا اصول تو یہ ہے کہ آمدنی کا 10 سے 15% حصہ سیدھا ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں۔ ضرورت اور خواہش کا فرق جانیں۔ ماہرین کے مطابق ایک سب سے بڑا جھوٹ جو ہمارے سامنے بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خواہش کو ضرورت بنا دیا جاتا ہے۔ بیشتر افراد سیاحت، نئے کپڑوں اور باہر کھانے کو حقیقی ضرورت سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں بچت کرنے والے اپنی بنیادی ضروریات اور خواہشات کی فہرست تیار کرتے ہیں تاکہ پیسے بچا سکیں۔ خودکار ادائیگیوں سے گریز، موجودہ دور میں متعدد اخراجات خودکار طور پر آپ کے اکاؤنٹ سے ادا ہو جاتے ہیں، جیسے سبسکرپشن، فیس اور دیگر، مگر چیک لکھنے یا آن لائن فارم بھر کر بلز کو ادا کریں۔ اس سے دماغ کو اخراجات کا علم ہوتا ہے۔ اگر آٹو پے پر انحصار کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ مہینے میں ایک بار ٹرانزیکشنز کو چیک ضرور کر لیں تاکہ یقینی ہو سکے جو بھی خرچہ ہو وہ درست تھا اور آپ کو بھی علم ہو کہ آپ کہاں پر خرچ کر رہے ہیں۔ اپنا بجٹ تیار کریں۔ بنیادی اخراجات اور بلوں سے ہٹ کر دیگر چیزوں کی خریداری کے بجٹ بنانے کو بھی عادت بنا لیں۔ اب چاہے وہ ہفتے میں 2 بار چائے کی پتی خریدنا ہو، کہیں باہر کھانے جانا ہو، گھر والوں کے لیے تحائف لینے ہو یا بظاہر معمولی اخراجات آپ کی آمدنی کو چوس لیتے ہیں۔ اگر آپ ان کا خیال نہ رکھیں، گزشتہ ماہ کے تمام اخراجات کو کسی جگہ لکھ لیں اور اس سے پہلے کے جتنے بھی اخراجات یاد ہوں ان سب کو تحریر کر لیں، ان کو ترجیح کے مطابق نمبر دیں اور سر فہرست 3 ترجیحات کے لیے اپنے بجٹ کا حصہ بنا لیں۔ نقد یا چیک کا استعمال کریں۔ یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے خریداری پر لوگ ضرورت سے زیادہ رقم خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ نقد یا چیک کے ذریعے ادائیگی سے انہیں علم ہوتا ہے کہ وہ کتنا خرچہ کر رہے ہیں۔ اگر بجٹ کی کوشش کر رہے ہیں تو کریڈٹ کارڈ کے غیر ضروری استعمال سے گریز کریں تاکہ خواہ مخواہ اشیاء کی خریداری نہ کر سکیں۔ بچت کی ترجیحات، یہ بچت کی بہترین ٹپس میں سے
ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ بچت کو اپنی زندگی کی ایک ترجیح بنا لیں۔ کسی بھی چیز پر خرچہ کرنے سے قبل خود کو بچت کے لیے ادائیگی کریں، یعنی اپنی تنخواہ میں سے گھر کے اخراجات کرنے سے پہلے بچت کا حصہ سب سے پہلے الگ کر لیں۔ بچت کی کنجی یہی ہے کہ سب سے پہلے بچت کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک چائے یا کافی کے کپ کی قیمت کیا ہے؟ چھوٹی اشیاء بہت تیزی سے زیادہ خرچے کا باعث بنتی ہیں اور اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ بچت کے اچھے اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اخراجات کی فہرست میں معمولی سے معمولی اشیاء کو بھی شامل کیا جاتا ہے، جس سے اخراجات کو ٹریک کرنا آسان ہوتا ہے۔ اچھی ڈیل کی تلاش۔ اپنی آمدنی کو دانش مندی سے خرچ کرنے کے لیے آپ کو اس قابل ہونا ہوگا کہ کسی چیز کو خریدنے سے پہلے مارکیٹ میں اس کا موازنہ ضرور کریں۔ کچھ دکانوں پر اگر کوئی چیز جیسے جوتا 3 سے 4 ہزار کا ملتا ہے تو اسی معیار کا کسی اور مارکیٹ میں اس سے کہیں کم قیمت پر خریدا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کوشش کریں ایسی چیز لیں جو زیادہ عرصے تک چل سکیں، چاہے وہ کچھ مہنگی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ طویل المیعاد بنیادوں پر بچت کا باعث بنتا ہے۔ طرز زندگی میں تبدیلیوں سے مطابقت۔ زندگی میں بڑی تبدیلیاں جیسے ملازمت ختم ہو جانا، بیماری یا شریک حیات سے علیحدگی بچت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بچت کرنے والے اپنی آمدنی کے نئے اسٹیٹس کو تسلیم کر کے خود کو اس مطابق ڈھالتے ہیں۔ غیر متوقع کے لیے بچت۔ اتنے مہینوں کے لیے کتنی بچت ضروری ہے، اس کا انحصار تو آپ کے طرز زندگی پر ہے، مگر ماہرین کے مطابق آپ کے پاس اتنے روپے ہونے چاہیے جو 3 سے 6 ماہ کے بنیادی اخراجات کی ادائیگی کے لیے کافی ہوں۔ اضافی اخراجات اکثر سامنے آتے ہیں، چاہے کوئی حقیقی ایمرجنسی ہو یا نہ ہو، وہ آپ کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ آپ کا دانت مسئلہ بن سکتا ہے، بچہ بیمار ہو سکتا ہے یا گھر کی کسی چیز کو فوری مرمت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آپ کی آمدنی کو اس وقت دوگنا دھچکا لگ سکتا ہے جب یہ غیر متوقع اخراجات اس وقت سامنے آ جاتے ہیں جب آپ کے ہاتھ میں اضافی آمدنی نہ ہو۔ اپنے آپ سے دیانتداری۔ کوئی بھی فرد عمر کو بڑھنے سے روک نہیں سکتا، مگر بیشتر افراد اس حقیقت کا خیال نہیں رکھتے جس سے مالیاتی تحفظ کے لیے خطرات بڑھتے ہیں۔ بچت کرنے والے محفوظ ہوتے ہوئے بھی مخصوص خطرات جیسے بڑھتی عمر، ملازمت کی ناکامی، سیکیورٹی، طبی مسائل، خاندانی مسائل اور دیگر کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے مطابق بچت کے منصوبے بناتے ہیں۔ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ اگر آپ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کریں گے تو مالی لحاظ سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، مگر چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا آپ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ بس اپنے آمدنی میں اضافے اور ایک حد میں رہتے ہوئے اخراجات کو کنٹرول کرنے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ خودکار بچت۔ بلوں کی ادائیگی کی طرح بچت کو خودکار بنانا بھی بہت مددگار ثابت ہوتا ہے، جیسے ہر مہینے ایک محسوس دن طے شدہ رقم براہ راست سیونگ اکاؤنٹ میں منتقل کرنا اس حوالے سے مدد فراہم کر سکتا ہے۔ اضافی آمدنی پر توجہ۔ اخراجات کو کنٹرول کرنا اور بچت ضروری عادات ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کمانا بھی اہمیت رکھتا ہے۔ تو آمدنی بڑھانے کے طریقوں کو دیکھیں۔ اپنے کسی مشغلے سے کمانے کا ذریعہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں، جیسے آن لائن کچھ بنا کر بیچنا وغیرہ۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں تو اپنی ملازمت میں تنخواہ کو بڑھانے کے طریقے ڈھونڈیں۔ جانیے کہ تنخواہ میں اضافے کے لیے کیا کچھ درکار ہے اور پھر اس کی کوشش کریں۔ نئی صلاحیتوں اور تعلیم کو سیکھیں، جس سے بھی آمدنی میں اضافے کا موقع بڑھ جاتا ہے۔ چھوٹی بچت سے آغاز۔ بچت کے ٹپس کی فہرست کو پڑھنا آسان ہے، مگر ان پر عمل کافی مشکل ہوتا ہے، تو بچت کے لیے بہت زیادہ بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ابھی بچت شروع کر رہے ہیں تو کم بچت سے آغاز کریں، کیونکہ چھوٹی تبدیلیوں کو اپنانا زندگی کو مکمل بدلنے سے آسان ہوتا ہے۔
تو آغاز میں ہر ہفتے معمولی رقم کو بچائیں اور بتدریج اس میں اضافہ کرتے جائیں۔ جی یہ تو تھی بچت کرنے کی کچھ ٹپس جو ہم روزمرہ زندگی میں اخراجات کرتے ہیں اور اس کو پھر ضروری سمجھتے ہیں، اس سے کتنا ہم اپنے مشکل وقت کے لیے، ریٹائرمنٹ کے لیے بچا سکتے ہیں، وہ کچھ ٹپس تھیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پسند آ رہی ہے تو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر لیں۔ اگر چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل پہ پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان سیکھے کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں کسی اور انفارمیٹو، انٹرسٹنگ یا ارننگ کی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔